السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نحم کے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ بلبل۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ روایتی یعنی روایات کا عادی، سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصل بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ وہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ شفیق الرحمان کہتے ہیں کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، یعنی وہ روایات کا عادی ہے اور ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ بلبل بلبل کی پکار سنائی دیتی ہے، ادب میں، کہانیوں میں، لوگوں کی زبانوں پر آپ کو ہر جگہ بلبل کا نام سنائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے ہر جگہ موجود ہے، ہماری روایات میں، ہمارے ادب میں اور انسانوں کی زبانوں پر، لیکن سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے، یعنی جہاں پر لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، صرف وہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خیال ہے یعنی گمان ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا، کیونکہ بلبل یہاں پر آس پاس کہیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ یہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی سریلا جانور ہے اور سریلی آواز جہاں سے بھی سنائی دیتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بلبل ہے، لیکن اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، غلطی ہماری نہیں بلکہ ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، لیکن آپ کو شاعری میں ہر طرف بلبل بلبل کی پکار سنائی دیتی ہے، اور شاعروں کی شاعری بلبل کی قصوں کہانیوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ اصل بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کوہ ہمالیہ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ایسا سلسلہ ہے کہ وہاں پر بلبل پائی جاتی ہے اور دیکھنے میں آئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاعر حضرات پہاڑوں کے دامن میں اور کوہ ہمالیہ تک جانے کی زحمت نہیں کرتے، اور وہ زیادہ تر وقت اپنی شاعری اور ادب کو پڑھنے میں گزار دیتے ہیں یا شاعری کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن وہ قدرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے اتنی دور جانے کا تردد نہیں کرتے۔ وہ کوہ ہمالیہ تک جانا جو ہے وہ وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور بہت کم شاعر ہیں جو وہاں پر گئے ہوں گے۔ سیاح جو ہیں وہ قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن شاعر حضرات کا جانا وہاں پر ناممکن ہے، اور بہت کم کوئی شاعر سننے میں آئے ہیں کہ وہ وہاں گئے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں بلبل ضرور موجود ہے، لیکن وہاں پر شاعر نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ صرف سنی سنائی باتیں اور جو انہوں نے تصاویر دیکھ لی ہیں اس کی بنیاد پر وہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں اور بلبل کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ عام طور پر بلبل کو آوازاری کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی رونے دھونے کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روتی دھوتی رہتی ہے، ہر وقت دکھ کا اظہار کرتی رہتی ہے، اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف روتی رہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل ہونا کوئی مضحکہ خیز بات ہوتا ہے، کافی مضحکہ خیز، یعنی ہنسی مذاق والی بات ہے، ہنسنے ہنسانے والی بات ہے۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ، افواہ کہتے ہیں بیٹا غیر تصدیق شدہ خبر کو، تو وہ کہتے ہیں بلبل اور گلاب کے پھول کی جو افواہ ہے
وہ شاعروں نے اڑائی ہے کہ بلبل جو ہے وہ گلاب کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی ہے اور رو پیٹ رہی ہے اور اپنے دکھ کے قصے بیان کر رہی ہے، اہو فغاں کر رہی ہے، نالا و شیون کر رہی ہے، لیکن جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا، کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون ہے۔ نالا و شیون یعنی رونا پیٹنا، آہوازاری کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے دیکھ لیا ہو کہ رات گئے کوئی پرندہ ہے اور وہ گلاب کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر وہ رو پیٹ رہا ہے، دکھ کا اظہار کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے کہ وہ بلبل وہ پرندہ جو گلاب کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے وہ واقعی بلبل تھا، اور وہ چیز نالا و شیون یعنی وہ اس کا رونا دھونا تھا، اس کے دکھ کا اظہار تھا، اور رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ویسے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ دن کی روشنی میں دیکھ نہیں پاتے، دن کی روشنی میں بھی انہیں اینک کی ضرورت پیش آتی ہے، تو رات کے وقت اینک کے بغیر انہیں کچھ کا کچھ ہی دکھائی دیا ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی، لیکن انہوں نے اسے بلبل کا نام دے دیا۔ بلبل پروں سمیت چند انچ لمبی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محض چند انچ کی بلبل ہوتی ہے، اور جب آپ دور سے دیکھیں گے، اندھیرے میں دیکھیں گے تو آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ تو جب اس کا سائز ہی چند انچ ہے اور اس میں سے بھی پر اگر نکال دیں گے تو آپ دیکھیں کہ بلبل کا سائز کتنا سا رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے دیکھنے والے نے بھی اینک کے بغیر کچھ اور ہی دیکھا ہوگا اور اسے بلبل گمان کر لیا۔ ماہرین کا خیال ہے، ماہرین یعنی مہارت رکھنے والے، کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ خانگی زندگی یعنی اس کی گھریلو زندگی۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ بلبل صرف اور صرف اس وجہ سے گاتی ہے کیونکہ وہ دکھی ہے، اس کے گھریلو مسائل ایسے ہیں، پریشانیاں ایسی ہیں جس کے غم میں وہ روتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا ہر وقت گانا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دکھ کا اظہار گانے کی صورت میں کرتی ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، یعنی ہمیں لطف اندوز کرنے کے لیے نہیں گاتی کہ وہ آپ کو انٹرٹین کرنا چاہ رہی ہے، آپ کو خوش کرنا چاہ رہی ہے، بلکہ اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے، یعنی وہ اپنی ہی پریشانیوں، اپنے ہی دکھوں میں مبتلا ہوتی ہے، اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، غمگین رہتی ہے، اور اپنی دکھی گھریلو زندگی کے فکر جو ہیں اسے پریشان کرتے رہتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے گا رہی ہوتی ہے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ موسیقاروں سے بہتر ہے، موسیقار یعنی موسیقی سے رغبت رکھنے والے، گانا گانے والے لوگ، تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ پکے راگ گاتی ہے یا کچے راگ گاتی ہے، لیکن جو سب سے اہم اور خاص چیز ہے وہ یہ کہ وہ موسیقاروں سے بہتر ہے، کہ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا الاپ نہیں لیتی۔ الاپ لینا یعنی لمبے لمبے سر نکالنا اور گانا گانا، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی، یعنی ٹال مٹول نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے یا سازندے، ساز بجانے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح انداز سے ساز نہیں بجا رہے، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اس کا گانا تو آپ اسے خاموش کرا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی گانے والے کو اگر منع کرنا چاہیں یا روکنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں اور الاپ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ناگوار گزرے یا آپ کو اچھا محسوس ہو، آپ انہیں منع نہیں کر سکتے، اور اگر وہ غلطی سے اچھا نہ گا رہے ہوں یا ان کے سر خراب ہو جائیں تو پھر وہ بہانے کرنے لگتے ہیں کہ ساز والے نکمے ہیں یا ان کا گلا خراب ہے، لیکن بلبل کوئی اس قسم کا بہانہ نہیں کرتی، بلکہ آپ جب چاہیں اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ جب تک ہم اس کا الاپ سننا چاہیں تب تک سنیں گے، اور جب دل بھر جائے گا تو ہم اسے آسانی سے خاموش کرا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا اور بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی۔
امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم سبق کے اہم نکات بچوں کو ذہن نشین کروا سکتے ہیں اور بآسانی انہیں سبق یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔